السلام علیکم ویورز، میں زاہدہ فیملی کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ٹرکش کباب کی ریسیپی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب ریڈ بٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں، اس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی۔ بیف قیمہ میرے پاس 1 kg ہے، سالٹ 1 ٹیبل اسپون ہے، ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون ہے، کورینڈر پاؤڈر 1 ٹی اسپون ہے، چلی فلیکس 1 ٹی اسپون ہے، ہلدی پاؤڈر ½ ٹی اسپون ہے، بلیک پیپر 1 ٹی اسپون ہے، گرم مسالہ 1 ٹی اسپون ہے، میٹ ٹینڈرائزر 1 ٹی اسپون ہے، سمک پاؤڈر 1 ٹی اسپون ہے، بٹر 30 گرام ہے، آئل 2 ٹیبل اسپون ہے، ریڈ بیل پیپر 1 کپ ہے، گرین چلی 4 پیسز ہے، آنین 1 پیس ہے اور پیل گارلک کلوز 9 to 10 پیسز ہے۔ سب سے پہلے چاپر میں میں نے یہ قیمہ ڈال دیا ہے، اس کو میں نے اچھے سے اس کا پانی میں نے سارا اس کو نکال دیا تھا، اچھے سے اس کو ڈرائی کر لیا ہے، کیونکہ اس میں اگر پانی ہوگا تو کباب جو ہیں وہ صحیح اچھے سے نہیں بنیں گے۔ تو اس میں سارے یہ جو پیاز اور یہ جو لہسن ہے، گارلک، یہ سب ڈال دیں گے اس میں، گرین چلی، اور اس میں ریڈ بیل پیپر ہی جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرے کلر کی نہیں جائے گی، کیونکہ سارا جو ٹیسٹ ہے کباب کا وہ انہی کی وجہ سے، اگر یہ نہیں ڈالیں گے تو ٹرکش کباب نہیں بنیں گے۔ اور وہ بالکل سے لائٹ سے ہوتے ہیں، اتنا اسپائس اس میں نہیں ہوتا، لیکن میں نے خود سے اس میں تھوڑے سے مسالے ڈالے ہیں، اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ ڈال سکتے ہیں، ورنہ اس کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ اچھے سے ان کو ہم چاپ کر لیں گے، اچھا سے اس کا مکسچر بنائیں گے، اور اس میں فیٹ بھی جاتا ہے لیکن میں نہیں ڈال رہی اس میں، تو میں اس کی جگہ جو بٹر ہے وہ یوز کروں گی۔ اگر آپ لوگ بٹر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں فیٹ ڈال سکتے، لیکن میں اس میں بٹر یوز کر رہی ہوں۔ اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ایک اچھا سا سافٹ سا ڈو بن جائے۔ اور یہ دیکھیے یہ مکسچر بالکل ریڈی ہے، اور کیونکہ ابھی تھوڑا سا یہ ہاٹ ہے مشین میں چلنے کی وجہ سے، تو میں اس کو تقریباً 1 یا آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی تاکہ اچھا سا یہ کول ہو جائے۔ اور کیونکہ جب ہم اس کو ہاتھ میں لیں گے اس کا ڈو، تو جو ہمارے ہاتھوں کی ہیٹ ہے اس سے یہ اور بٹر جو میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو فریج میں آدھے سے 1 گھنٹہ ضرور رکھنا ہے، تو پھر یہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے۔ تو اس کو میں ابھی رکھنے جا رہی ہوں، اور میرے پاس یہ اس کے اسکرو نہیں تھے، چوکور سائز میں مجھے چاہیے تھا، تو میں نے یہ یوٹیوب پہ ہی دیکھا تھا، تو یہ اسٹکس تھیں بہت زیادہ میرے پاس، یہ بڑی والی تھی، تو میں نے آدھی کاٹ لی ہیں اس کو، کچھ میں نے بنا کے رکھ لی تھیں اور ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے رکھی تھی۔ تو اس کو اس طرح فوائل میں کر کے تو ہم ایزیلی گھر پہ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اس کو ایسے فولڈ کرتے جائیں گے اور بہت ایزیلی آرام سے یہ بن جاتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز میں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس بہت زیادہ یہ اس کی لینتھ بہت زیادہ تھی، تو میں نے آدھی اس کو کاٹ لیا تھا، اور آگے سے اس کی جیسے شیپ بناتے ہیں ویسے ہی آپ اس کی بنا لیں، اور یہ دیکھیے بالکل ایزیلی یہ بن جاتی ہے آرام سے۔ تو یہ میں نے پہلے سے بھی بنا کے رکھ لی تھی، بس ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو ابھی جو ڈو ہے وہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹے سے فریج میں رکھا، اچھا سے یہ ٹھنڈا ہو گیا، تو ہم جو اس کا جو مکسچر ہے وہ ہاتھ میں لیں گے، اور اچھے سے پہلے اس کو بول بنا کے، تو پھر جو یہ ہم نے ابھی جو یہ سٹکس ریڈی کی ہیں اس کے اوپر لگاتے جائیں گے۔ بہت سافٹ ہے یہ،
تو بس آپ ایزیلی آپ خود بنا سکتے ہیں آرام سے. اگر تھوڑا سا یہ مکسچر اترتا بھی ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو دبائیں گی فنگرز کے ساتھ، تو وہ اٹیچ ہو جائے گا. اور پھر جو اس کے ساتھ یہ فنگرز کے ساتھ اس کو شیپ دے دیں گے. تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا، پھر جیسے جیسے بنتے جائیں گے تو یہ سیٹ ہوتا جائے گا. جو سب سے اینڈ والا پارٹ ہے اس کو ہمیں اچھی سے پریس کرنا ہے. اگر وہ اچھے سے پریس ہو جائے گا تو پھر کباب نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بنا کے تو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں. لیکن میں ابھی مجھے دکھانا ہے تو میں ساتھ ساتھ جیسے ہی بن جائیں گی تو میں ساتھ ہی اس کو فرائی بھی کر لوں گی. یہ دیکھیے میں نے ساری بنا کے ان کو ریڈی کر لی ہے. اور فرائی پین میں میں تقریباً 3 to 4 ٹیبل اسپون آئل ڈالوں گی، کیونکہ نان اسٹک پین ہے تو اس میں آئل اتنا زیادہ نہیں جائے گا. تو اچھے سے اسے اسپریڈ کر لیں گے. اور جو اس کا فلیم ہے وہ میں نے میڈیم کیا ہوا ہے، زیادہ ہائی فلیم نہیں ہے. تو ابھی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سٹکس رکھنا شروع کر دیں گے. اب وہ آپ کے پین کے حساب سے، جتنا پین آپ کے پاس ہے، 1 یا 2 یا 3 جتنا بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس حساب سے زیادہ اوور لوڈ نہیں کریں گے. آئل مجھے اس کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا کیونکہ یہ نان سٹک پین ہے تو اس میں ایک جگہ یہ نہیں ٹکے گا. تو پھر ابھی میں نے صرف 3 سٹکس رکھی ہیں اس میں. اور اس کو ہمیں اتنا ویٹ نہیں کرنا، صرف 5 منٹ ویٹ کریں گے اور پھر ہم اس کی سائڈ چینج کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں اس کے آئل میں اس کے ببلز آنا شروع ہو گئے اچھے سے. تو بڑے احتیاط کے ساتھ، کیونکہ یہ سٹکس جو فوائل ہے وہ ہاٹ ہوگا، تو آپ کسی بھی سٹک کے ساتھ جو اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اچھے سے اس کو ہولڈ کر کے اس کو سائڈ چینج کرتے جائیں. اور اس کا کلر جو ہے وہ اتنا ڈارک نہیں ہوتا، وہ اپنی ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہمیں ڈارک چاہیے یا لائٹ، ورنہ یہ جو ٹرکش کباب ہیں صرف لائٹ کلر کے ہوتے ہیں. اور بس اس کو آہستہ آہستہ ہم چینج کرتے جائیں گے جیسے جیسے اس کا کلر آتا جائے گا. اور جیسے جیسے یہ بنتے جا رہے ہیں، میں ابھی اس کو سٹک سے الگ نہیں کر رہی، پہلے میں ساری بنا کے رکھ لوں گی صرف فوائل میں، تو اس کے بعد ان کو سیپریٹ کریں گے. اور میں نے سٹکس جو ریڈی کر لی ہیں، تو یہ تھوڑا سا سیلڈ تھا اس کے ساتھ سرو کرنے کے لیے. آنین ہے، کوکمبر ہے، ٹومیٹو ہے، تھوڑا سا لیمن جوس ڈالا ہے، ڈرائی پارسلے ہے، اور تھوڑا سا اولیو آئل ڈالا تھا اس میں. اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. بہت ایزی ہے، اگر آپ کے پاس نمک پاؤڈر نہیں تو آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں، لائٹ بلیک پیپر بھی. تو یہ دیکھیں جو یوگرٹ ہے وہ بھی سمپل ہے، اس میں بھی میں نے کچھ نہیں زیادہ ڈالا، صرف ڈرائی منٹ ہے اس میں.
اور یہ ٹرکش کباب جو بریڈ ہے، یہ اس کی ریسیپی میں آلریڈی دے چکی ہوں آپ کو. اور یہ سارے کباب جو ہم نے بنا کے ریڈی کر لیے تھے، آرام سے دیکھیں آپ کے سامنے اسٹک سے آرام سے ہو رہے ہیں. اگر بالکل ہم اس کو ہاٹ کریں، اسی ٹائم نکالیں گے جیسے ہم نے فرائی کیا تھا، تو اس کے ٹوٹنے کا ہوگا. تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ آ گیا تو یہ دیکھیں ایزیلی یہ ڈش آؤٹ ہو گئے ہیں. تو بہت مزے کے کھانے میں، یہ زیادہ اسپائسی نہیں ہوتے، تو آپ کو ضرور یہ پسند آئیں گے. تو پلیز بتائیے فیڈ بیک میں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی. انشاءاللہ پھر جلد نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. Hello viewers, if you like my mama videos, please subscribe and share with your friends. Thank you.